بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جملے کو سن کر امام علیہ السلام نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا فض اللہ فمک، اللہ تیرا منہ توڑ دے، اللہ تیرا منہ خاموش کر دے، یا میں اگر اپنے الفاظ میں کہوں چپ کرو بے ادب بدتمیز۔ بڑے احتیاط سے جملے میں نے ادا کیے، یہ سارے جملے ادبی ہیں، غیر ادبی نہیں پڑھ رہا، بے ادب اور بدتمیز۔ اگر میں ترجمہ یوں کر دوں، جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں مولا نے اتنا سخت جملہ ارشاد فرمایا، پھر ارشاد فرمایا تمام تر سامعین کے سامنے، ارشاد فرمایا جانتے ہو اگر روز قیامت میرے والد ابو طالب علیہ السلام ساری انسانیت، سارے خلق خدا کے لیے شفاعت کی درخواست کریں، خدا ساری مخلوقات کو میرے بابا کی شفاعت کی برکت سے بخش دے گا۔ آپ سمجھیے، مسلمان کہلوانے والے اپنے آپ کو خود بخشے جائیں گے یا کسی کی شفاعت کی خیرات مانگنے کھڑے ہوں گے؟ قیامت میں اگر شفاعت مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ نہ ملے تو کہاں جائیے گا؟ تو سارے کلمہ گو تو شفاعت کے انتظار میں ہوں گے، پتہ چلا کلمہ پڑھنے والا شفاعت کے انتظار میں، اور جو کلمے کو گود میں پالے شفاعت اس کے انتظار میں۔ ارشاد فرمایا امام نے، یاد رکھیں ہر نبی کا دائرہ شفاعت مخصوص ہے، ہر نبی اپنی امت کی شفاعت کرے گا۔ شفاعت شہداء، شفاعت صالحین، شفاعت علماء کے حدود بیان کیے گئے۔ ایسا کوئی نہیں سوائے چہردہ معصومین کے جس کی شفاعت کلی ہو، اللہ اکبر، کہ سب کو اگر کہہ دے کہ انہیں بخش دے، تو 14 معصومین کے علاوہ اگر کوئی اور ذات ہے تو ابو طالب۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مولا مشکل کشا کے الفاظ۔ اب آئیے، امام اس پہ خاموش نہیں ہوئے، ارشاد فرمایا تم نے کیا سمجھا جس کا بیٹا جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہو، اس کے باپ کو خدا جہنم میں قرار دے؟ کیسے ہو سکتا؟ امام نے نسبت بھی استعمال کی شفاعت کے استعمال کے ساتھ، پھر ارشاد فرمایا یاد رکھو روز قیامت میرے والد کا نور، امام فرما رہے ہیں میرے والد کا نور تمام خلق خدا سے روشن تر ہوگا، بعد نور ختمی مرتبت، بعد نور علی ابن ابی طالب، بعد نور فاطمہ زہرا، بعد نور حسن حسین اور ائمہ معصومین، 14 کے بعد کائنات میں قیامت کے میدان میں سب سے بڑا نور ابو طالب کا ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے؟ علی ابن ابی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ جملہ تو رہی گیا، اس کی بنیاد پہ میں عمر تلاش کر رہا تھا جناب ابو طالب علیہ السلام، تو رکے رہیے، ابھی روایت ختم نہیں ہوئی، آپ کی سماعت بھی ختم نہیں، روایت تو مکمل کرنے دیجئے۔ ارشاد فرمایا خدا نے میرے والد کے نور کو حضرت آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے خلق فرمایا تھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا نور اب سمجھیے کہ جو 2000 سال پہلے آدم سے بنا ہو، اسے آدمیوں سے کیا ملاتے ہو؟ وہ کہہ سکتا ہے نا کہ 30 سال صبر کرو فاطمہ، خدا تمہیں بھی اس جیسا بیٹا عطا کرے گا، دونوں برابر ہوں گے سوائے نبوت کے۔ اب آئیے رجب کی 13ویں شب مکہ المکرمہ میں، پھر کبھی تفصیل سے پڑھیں گے اگر موقع ہوا، میلاد کے عنوان میں خالی ایک جملہ، سارے مکے والے پریشان تھے اور ابو طالب مطمئن تھے، اور ابو طالب علیہ السلام مکے کی گلیوں میں جو آپ کو دیکھتا تھا فرماتے تھے ولیدہ فی ہذہ اللیلہ فی الکعبۃ، یا ولد اللیلہ، آج کی رات میں پیدا ہوگا، فی الکعبۃ، کعبے میں، کون؟ حجت اللہ تعالی ولی اللہ، اللہ کی حجت اور اللہ کا ولی۔ ابھی پیدا ہوئے نہیں تھے، پیدا ہونے سے پہلے میلاد علی ابن ابی طالب زبان ابو طالب پہ آ رہا تھا، 30 سال پہلے بشارت دی۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے تکا لگا دیا ہو، تو مخصوص شب میں بتایا، ایک زمانے کے اعتبار سے 30 سال پہلے خبر دی، اور پھر خاص رات میں اعلان کیا کہ ولد اللیلہ، آج کی رات میں پیدا ہوگا۔ ابھی تک تو فاطمہ بنت اسد کعبے میں گئی بھی نہ تھیں، ابو طالب نے پہلے ہی مبارکباد دینا شروع کر دی۔ تیسرا جملہ پہچانیے،
اور یہ امام رضا علیہ السلام کی روایت. امام ارشاد فرماتے ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام جو انگشتری پہنتے تھے, جو رنگ پہنتے تھے, اس میں جو نگینہ تھا, اس نگینے پر 3 جملے لکھے ہوئے تھے. رضیت باللہ ربا, اللہ سے اس کے رب ہونے کی حیثیت میں راضی ہوں. میں الفاظ بدل دیتا ہوں, اللہ میرا پسندیدہ پروردگار ہے. کیا فرق ہو گیا, لطف دوبالا ہو گیا. یہ کہنا کہ میں اللہ سے راضی ہوں یہ اور بات, یہ کہنا کہ اللہ میرا پسندیدہ پروردگار ہے. رضیت باللہ ربا وبابن اخی محمد نبیا, اور میرے بھائی کا بیٹا محمد میں اس کی نبوت سے راضی ہوں یا اس کی نبوت پسندیدہ ہے. وبابنی علی لہو وصیہ, اور میرا بیٹا علی میں اس کی وصایت میں راضی ہوں. تو کلمہ طیبہ, کلمہ رسالت و کلمہ ولایت کے ساتھ انگشتری ابو طالب علیہ السلام پہ لکھا ہوا. کہاں ڈھونڈتے ہو؟ اللہ اکبر. ہو سکتا ہے 1-2 اشارے مکمل کریں جہاں پر راویوں نے اپنی خباثت نفس کو دکھا. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب آئیے, اسبغ بن نباتہ راوی ہیں, اور اسبغ بن نباتہ امام کی خدمت میں, اور امام علیہ السلام نے کسی کے سوال کے بغیر فرمایا میرے والد اور میرے دادا, والد ابو طالب, دادا عبد المطلب, ہاشم, اور ان کے اوپر عبد مناف, یہ سب کے سب انہوں نے کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا, کسی غیر خدا کی پرستش نہیں کی. تو کسی نے پوچھا پھر کس کی بندگی کرتے تھے؟ فرمائے قسم بخدا. روایات میں کہ امام نے قسم کھائی اللہ, قسم اللہ کی, میرے والد, میرے دادا, ان کے والد, ان کے دادا, یہ سب کے سب دین ابراہیم پر تھے اور کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اب یہ مسئلہ اپنے مقام پر کہ ان کے زمانے کی نماز کا طریقہ کیا وہ الگ, لیکن قسم کھا کے مولا کائنات ارشاد فرما دیا. اللہ اکبر. ایمان ابو طالب علیہ السلام پر ائمہ اہل بیت کی روایات. جناب ابو طالب علیہ السلام کرتے کیا تھے؟ کیا تاجر تھے؟ صرف تاجر تھے کہ نہیں, آپ اپنے علاقے میں شیخ تھے. شیخ کا مطلب اس کی بات سنی جاتی, یعنی صاحب قد و قامت, جسم بھی بہت چوڑا اور مضبوط تھا. میں جملہ اگر آسان کروں, جو شیر کا باپ ہو اس سے شیر سے تو اونچا ہی ہونا چاہیے. جسم بھی کمال کا تھا اور وسیم, اور چہرے پر خوبصورتی بھی کمال کی تھی. اللہ اکبر. جس کا بیٹا قمر ہو تو اس کے باپ کو شمس کی طرح چمکنا تو چاہیے. تو ابو طالب جسیم بھی تھے اور وسیم بھی تھے, شیخ بھی تھے اور سید بھی تھے, رئیس مکہ بھی تھے, چلتے تھے انبیاء کی طرح, بات کرتے تھے حکما کی طرح. اللہ اکبر. کیا آپ کی جوانی کا تقدس, کیا آپ کی کتاب خدا سے محبت, یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ جنہیں تاریخ سے کھول کے بیان کیا جائے تو وقت لگ جائے. جناب ابو طالب علیہ السلام کی جوانی, خدا نے آپ کو صاحب اولاد کیا, اور آپ کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے اب آئیے ہم قریب کرتے ہیں اس مسئلے کو کہ جب جناب عبد المطلب جا رہے تھے, آپ کے بیٹوں میں اور بھی بہت سارے بیٹے موجود ہیں. اللہ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کیے, اور عبداللہ کے انتقال کو اگر مائنس کیجیے تو 9 بچ جاتے ہیں. تو 9 افراد موجود تھے, اور ایسے میں عبد المطلب علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ اختیار دیا ختمیہ مرتبت کو. سن مقدس 8 برس کا ہے, فرمائے ان چچاؤں میں سے جسے چاہو چن لو. جناب ختمیہ مرتبت کھڑے ہوئے اور ایسے نگاہ ڈالی جیسے کوئی پرندہ کنکروں میں سے دانا تلاش کرتا ہے. باقی سارے چچاؤں کو چھوڑ کر ایک کو چنا. اب تو سمجھو ابو طالب کو کچھ مت کہنا, اس لیے کہ خدا کے انتخاب کو محمد کہتے ہیں, محمد کے انتخاب کو ابو طالب. اب کچھ مت کہنا. یہ انتخاب بند کمرے کے اجلاس میں نہیں ہوا, اور پاکستان کے مسائل میں نامعلوم افراد نے انتخاب نہیں کیا. بات واضح ہو رہی ہے. تو یہ تو انتخاب سب کے سامنے ہوا ہے, یہ پرچیاں نہیں ڈالی گئیں. سارے چچا بیٹھے تھے, چاہتے تو زبیر کو چن لیتے, چاہتے تو عباس کو چن لیتے, چاہتے تو حمزہ کو چن لیتے. آپ نے سب کو چھوڑ کر حمزہ پہ لاکھوں سلام, عباس کا بھی احترام, زبیر جب تک رہے اپنے تب تک ان کا خیال, باقی سارے چچاؤں سے اپنے مقام پر معذرت, سب کو چھوڑ دیا, ابو طالب کو چنا.
کچھ تو دیکھا تھا جناب ختم یہ مرتبہ جا کے گود میں بیٹھ گئے، اور 8 سال کے سن سے لے کر اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دور تک، یعنی 3 زمانے ایسے جو پیغمبر نے خود اپنے چچا کا شکریہ ادا کیا. ایک لفظ تغیر، ایک لفظ یتیم، اور ایک لفظ فتح. یعنی اے چچا آپ نے صلہ رحمی کا حق ادا کیا. یہ کلمات کب ہیں؟ جب جنازے پر، جب ہمارے آپ کے جنازے اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں نا اشہد اللہ الہ الا اللہ. یہ کیوں کہتے ہیں وہ الگ موضوع ہے. اللہ کے رسول نے اپنے چچا کے جنازے پر آگے چلتے جاتے تھے اور اپنے چچا کا قصیدہ پڑھتے جاتے تھے. پتا چلا کلمہ پڑھنے والا مر جائے تو کلمہ پڑھا جاتا ہے، محمد کا چچا مر جائے تو فضائل پڑھے جاتے. آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ چچا آپ نے صلہ رحمی کا حق ادا کر دیا. چچا جب میں بچہ تھا تو آپ نے میری تربیت کی. عجیب جملہ ہے. فقد ربیتنی صغیرا. میں کیا جملہ استعمال کروں؟ لفظ رب ڈرتے ہوئے کیسے ادا کروں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. چچا آپ نے جب میں کم سن تھا تو میری تربیت کی. جس کی تربیت کا اقرار خود مصطفیٰ کریں اس مربی کو ابو طالب کہتے ہیں. حیرت ہے مسلمان پر سعدیہ حلیمہ سمجھ میں آ گئیں. بڑی قوالیاں کہتے ہو کہ دائی حلیمہ گود میں تیرے چاند اترنے والا ہے. ارے دائی حلیمہ کے گھر میں کون آیا تھا دودھ پیتا ہوا؟ محمد تمہارے خیال میں. تو اگر دودھ پیتا ہوا بچہ چاند ہو سکتا ہے تو کھیلتا ہوا محمد چاند نہیں ہوگا. حلیمہ کی گود میں آئے تو سعدیہ ہو جائے، ابو طالب کے گھر میں آئے تو ایمان بھی نہ ہو. کیسی ناانصافی ہے مسلمانوں. مسئلہ حلیمہ کا نہیں ہے، مسئلہ بغض علی ابن ابی طالب. آپ نے مجھے بچپن میں تربیت. اللہ اکبر. ایک ایک جملہ اتنا قیمتی ہے کہ خالی عشرہ ابو طالب ہو تو ایک ایک جملہ پوری مجلس سے. تربیت دی آپ نے مجھے. اور جب میں یتیم ہو گیا، اس کا مطلب کب سے پال رہے تھے یہ بات واضح ہو گئی. اور جب میں یتیم ہوا یعنی میرے دادا بھی نہ رہے سمجھ لیجئے، تو آپ نے میری کفالت کی. کفالت کسے کہتے ہیں آپ تو خوب جانتے ہیں. شاید یہاں تو استعمال کم ہے مگر بعض عرب علاقوں میں کفیل نے اگر آپ کا اقامہ رینیو نہ کیا تو آپ مشکل میں آ گئے. کفیل کہتا ہے فیس بھی لوں گا اور اوپر سے خرچہ بھی لوں گا، آپ کو دینا پڑے گا. کفیل ہے یا کفالت کرے نہ کرے. اگر کوئی اپنے شہریت پر آپ کو اپنے علاقے میں آنے دے وہ آپ کا کفیل ہو جاتا ہے. اور آپ پہچانیے جو محمد کا کفیل ہو. میں بات کو پلٹ دیتا ہوں. کائنات کے کفیل کو نبی کہتے ہیں، نبیوں کے کفیل کو مصطفیٰ کہتے ہیں، اور مصطفیٰ کے کفیل کو ابو طالب کے کفیل. تیسرا جملہ فرمایا جب میں بڑا ہوا اور میں نے اعلان نبوت کیا تو آپ میرے ناصر ہو گئے. ایک ہی شخصیت ہے، تم جس کو چاہو صحابی کہو، جس کو چاہو دوست کہو، لیکن نہ تو کسی کو مربی محمد کہہ سکو گے، نہ کسی کو کفیل محمد کہہ سکو گے، اور علی کے علاوہ کسی اور کو ناصر محمد بھی نہ کہہ سکو گے. اللہ اکبر. یہ تینوں جملے اللہ کے حبیب نے اپنے چچا کے جنازے پر بطور اعتراف حقیقت بیان کی. البتہ بات کو آہستہ آہستہ مکمل کرتے ہوئے باقی باتیں انشاءاللہ پھر کسی موقع پر، کہ 84 سال یا 81 سال اور تقریباً 40 سال ایسے جو پیغمبر نے جناب ابو طالب کے ساتھ گزارے. بعض کہتے ہیں 50 سال ایسے کہ جب سے عبداللہ کے گھر میں آئے تب سے ابو طالب ساتھ ہیں. آپ اپنی ماں کی گود میں تب بھی ابو طالب آپ کے نگہبان ہیں. آپ اپنے دادا کی گود میں تب بھی ابو طالب آپ کے محافظ ہیں. تو 50 برس زندگی کے ایسے کہ حضرت ابو طالب ناصر محمد مصطفیٰ بن کے رہے. ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ صحابیت کی عمر ہے 23 برس. بھائی 40 برس کے بعد تو نبی نے اعلان کیا نا نبی ہونے کا، تو باقی 23 برس تو ہے. صحابیت کی عمر ہے 23 برس. اگر پوری صحابیت اپنے قد سے دگنی بھی ہو جائے تب بھی ابو طالب کے قد سے نیچے ہی رہے گی. کم از کم 40 اور بہت سے بہت 50 برس کا جملہ جناب ابو طالب. اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان میں سرکار نے جو جملے ارشاد فرمائے اس کو بیان کرنے سے پہلے خالی ایک جملہ اپنی خدمت میں. اور جملہ کیا ہے؟ بہت سارے واقعات ہیں. کتنی محبت کرتے تھے،
کہ جدائی ابو طالب کی پیغمبر برداشت نہیں کرتے تھے. صحابی اسے کہیں جو مصطفیٰ کی جدائی برداشت نہ کرے، اور ابو طالب اسے کہیں جس کی جدائی مصطفیٰ برداشت نہ کریں. شام جا رہے تھے تجارت کے لیے، چچا فرمایا مجھے ساتھ لے کے چلیے، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گا. اللہ اکبر. ابو طالب علیہ السلام اپنے ساتھ لے کے چلے سفر شام میں. پورا واقعہ آپ کے علم میں. پھر راہب کی ملاقات اور رسول خدا کی نبوت کے آثار دیکھ کر ابو طالب سے اس کے موضوع میں گفتگو، واپس لے جائیے، خطرہ بہت ہے، یہ نبی ہیں زمانے کے. راہب تو کیا بتائے گا ابو طالب کو؟ ابو طالب تو بتا چکا ہے بہت پہلے ہی کہ کیا مقام ہے اس شخصیت کا. اللہ اکبر. آئیے بات کو اور آسان کرتے ہوئے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اشعار میں سے ایک شعر آپ کی خدمت میں، اور ایک وہ جملہ کہ جو جناب ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد. مگر اس سے پہلے توسل سن لیجئے، چونکہ میں توسل بیان کرنے میں زیادہ کچھ کام کیا کرتا ہوں کہ توسل ہمیشہ رہنا چاہیے. ابو طالب علیہ السلام سے توسل کرنے کا طریقہ، پہلی بات تو یاد رکھیے، اگر آپ درخواست فارورڈ کرنا چاہتے ہیں کسی بڑی شخصیت کے نام سے، اگر ان کے ابا بھی بڑے ہوں تو ان کے سائن سے ان کے ابا کے سائن اگر ہو جائیں تو درخواست کتنا جلدی آگے بڑھ گی، اس کا اندازہ ہے آپ کو. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے توسل کے طریقوں میں دو طریقے سے. پہلا طریقہ طریقہ تلاوت درود ہے. 11 دن کا عمل ہے، روایت نہیں پڑھ رہا، علماء کا بیان کیا ہوا حوالہ پڑھ رہا ہوں. 11 دن کا عمل ہے. ہر دن حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں 51 مرتبہ درود کی تلاوت. حضرت فاطمہ بنت اسد کی خدمت میں 135 مرتبہ درود کی تلاوت. اور جناب ختیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں 622 مرتبہ درود کی تلاوت. 622، 135 اور 51. یہ تلاوت درود کی ایک ساتھ کیجئے، درمیان میں روک روک کر 51 کے بعد ابو طالب کے لیے، 135 کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد، اور 622 کے بعد جناب ختیجہ طاہرہ. اور 11 دن میں یہ عمل مکمل کر کے پھر اپنی حاجت پیش کیجئے. حاجت اتنی جلدی قبول ہوگی کہ انسان خود حیران ہوگا کہ ہم تو بے خبر تھے، یہ ہستیاں بھی توسل میں آ سکتی. اللہ اکبر.